إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے احترام مساجد. کوشش کروں گا میں کہ اللہ کی توفیق سے جو باتیں سمجھ میں آئیں، بہتر لگیں، اسے آپ تک پہنچا دوں. میں نے ابتدا کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 سے، جس میں اللہ رب العالمین نے مسجدوں کے تعمیر کرنے والوں کی صفات بیان کی ہے کہ مسجدیں تعمیر کی جانی چاہیے اور تعمیر کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کی تعمیر کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی بیان کر دیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. گویا پہلا حکم اور پہلا ادب یہی ہوا کہ مسجدوں کو خالص اللہ کے لیے رکھا جائے. یہ پہلا ادب کہ مسجدوں کو خالص اللہ کے لیے، اللہ جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اس کی پسند کے لحاظ سے مسجدوں میں اعمال انجام دیے جائیں. اس کو آپ دنیاوی لحاظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجیے آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے اپنے گھر میں آپ کے اصول چلیں گے کسی اور کا؟ کیا خیال ہے؟ جیسا جو بھی مزاج ہو، اگر یہ مزاج ہے کہ میرے گھر میں خاموشی رہنی چاہیے، سنجیدگی رہنی چاہیے، تو آدمی اپنے بچوں کی تربیت اسی لحاظ سے کرے گا. کوئی اور بھی آئے گا اور شور مچائے گا تو بھائی صاحب شور مت کیجیے، ان سے کہا جائے گا. تو اللہ رب العالمین کا گھر ہو تو اس گھر کے لحاظ سے وہاں رہا جائے یا اپنے لحاظ سے رہا جائے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے گھر میں، گھر کس کا؟ اللہ کا ہے. یہ مسجدیں کس کا گھر؟ اس کی ملکیت کس کی؟ ہماری، آپ کی، متولی صاحب کی یا امام صاحب کی؟ کون ہے مالک مسجد کا؟ متولی صاحب کہ امام صاحب یا مؤذن صاحب؟ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ ارے بولیں زور سے. اللہ تعالیٰ. جب اس کا مالک، اس پورے احاطے کا مالک، ویسے تو پوری دنیا کا مالک وہی، یہ خصوصیت اس مسجد کو دی گئی، اسے نسبت جوڑا گیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. حالانکہ پوری زمین، پورا آسمان، سب کچھ اللہ کا. ایسا نہیں کہ اس میں کسی اور کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ اس کی نسبت اللہ کی طرف جوڑی گئی کہ مسجدیں اللہ کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو. وہ مسجدوں کا پہلا ادب یہ ہوا کہ یہاں جب بھی آیا جائے خالص اللہ کے لیے آیا جائے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے آیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں بہت سارے کام سے منع کیا گیا ہے، بہت سارے کاموں سے منع کیا گیا ہے. جیسے پہلے ایک چیز اور بھی سن لیں کہ مسجدوں کی یہ جگہ اللہ رب العالمین کی بڑی پسندیدہ جگہ ہے. اللہ رب العالمین کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک اس کی مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اس کے نزدیک بازار ہے. تو
تو اللہ کی اگر پسندیدہ جگہ ہے تو ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. اگر ہم اللہ پر ایمان والے ہیں تو ہمیں پسند ہونا چاہیے. یعنی احترام کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسجدیں ہمیں پسند ہوں، اور جب پسند ہوں گی تو یقیناً ہم اپنی پسند کو، اپنے مزاج کو مسجد کی پسند پر قربان کرنا پسند کریں گے. اپنی پسند کو مسجد کی پسند پر قربان کرنا پسند کر لیں گے. اسی لیے جب مسجد کوئی آئے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ داہنا پیر داخل کرے اور دعا پڑھ کر کے داخل ہو. پھر یہ سب دعا کون سنائے گا مسجد میں داخل ہونے ہے یار یا نہیں؟ مؤذن صاحب سے نہیں سنائیں گے، بچہ سنائے گا. ماشاءاللہ بڑی خوشی بات ہے، سناؤ بیٹا. اگر کوئی بچہ سنائے تو بڑی خوشی ہوگی. سنائے. بہت اچھے ماشاءاللہ. اللہ مفتح لی ابواب رحمتک. کچھ اور اضافے کے ساتھ کوئی سنائے گا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کا نام لیجیے، نبی پر درود بھیجیے، اور اس کے بعد اللہ سے اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جیسے اس کے گھر کا دروازہ کھول دے، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے. اب جب داخل ہو گیا تو داخل ہونے سے پہلے گھر سے چلتے ہوئے ہی اسے سوچ کر چلنا چاہیے. شیخ نے آخر میں ایک مثال دی، تحفہ خریدنا چاہیے تھا، اچھا خریدنا چاہیے تھا. محفل میں جا رہے تھے، ذرا سا میرا کپڑا اچھا ہونا چاہیے تھا تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ کہاں سے چلا آیا. تو جب مسجد میں آئے تو اچھے کپڑے پہن کر بھی آنے چاہیے. قرآن مجید میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایسے نہیں جو من میں آیا وہ پہن کے چل پڑے. آپ جس مسجد سے متعلق ماشاءاللہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے خاص لباس بنوا رکھا تھا. صحیح ہے، معلوم ہے نا؟ اس طریقے سے آپ محفلوں میں جانے کے لیے کوئی وقت آئے تو ان سے ملنے کے لیے بھی آپ نے خاص لباس بنوا رکھا تھا. حالانکہ آپ بہت زیادہ کپڑے رکھنے کے عادی نہیں تھے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے خصوصاً جمعہ کے دن کے لیے آپ نے خاص لباس بنا رکھا تھا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو لباس بھی پہنے ہوئے جس حالت میں لیے چلے اور بغیر دھوئے دھائے پہنچ گئے، یہ درست نہیں. اللہ کے گھر آ رہے ہیں، بن ٹھن کے آئیے. ایک معمولی پروگرام میں جا رہے تو بن ٹھن کے جاتے ہیں، سنبھل کے جاتے ہیں، چہرہ مورا درست کر کے جاتے ہیں. تو اللہ کے گھر میں کیسے آنا چاہیے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک ادب یہ بھی سکھایا گیا کہ کوئی ایسی چیز کھا کر کے نہ آئے جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی. کوئی بھی چیز رسول کے زمانے میں، چونکہ یہ ساری چیزیں تھیں نہیں جو اس زمانے میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں جو چیز تھی اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتدلنا او قال فلیعتدل مسجدنا او مساجدنا. جو شخص پیاز یا لہسن کھائے، اچھا کیا خیال ہے، پیاز لہسن حلال ہے یا حرام ہے؟ جی حلال ہے نا؟ کچا حلال ہے پکا حلال ہے؟ دونوں حلال ہے ماشاءاللہ. چلیے اچھی بات ہے. کہیں ایسا نہ سمجھ لے کہ بھائی پیاز حرام ہے. حرام نہیں، حلال ہے. اس کے باوجود چونکہ اس میں ایک مخصوص بو ہوتی ہے جو پسند نہیں آتی، اس میں مخصوص بو ہوتی ہے جو پسند نہیں آتی. حلال ہونے کے باوجود بھی، اس جملے کو یاد رکھیں، حلال ہونے کے باوجود بھی بو پسندیدہ نہیں، اس لیے کہا میری مسجدوں میں ایسا شخص نہ آئے، دور رہے. وہ یہ دھمکی ڈرانا ہے کہ مت کھاؤ، مسجد آنا ہو بچو، تھوڑی دیر مت کھاؤ، بعد میں جا کے گھر پھر کھاؤ نا، جم کے کلو پر کھاؤ، پیاز کون منع کرو، کوئی ممانعت نہیں، حلال ہے. لیکن مسجد آنا ہے تو چونکہ اس کی بو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بچو. اب اس سے اندازہ کیجیے کہ جو حرام چیزیں ہیں جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، کیا گنجائش کسی لحاظ سے نکلتی ہے؟ بھئی حلال اگر ممنوع ہے تو حرام کی گنجائش ہے، جس کو ہم اپنی زبانے میں بیڑی یا سگریٹ کہتے ہیں. لوگ تو وضو خانے میں بیٹھ کے پی لیتے ہیں، ابھی مسجد میں تھوڑے داخل ہوا
वजू खाने पी लिया, कुल्ली करके चले आए। या इसी तरीके से वजू खाने में सबसे ज्यादा गंदगी गुटखे की होती है या नहीं होती? इतना कि बेचारा जो खादिम हो परेशान हो जाता है, वो तो साफ करते करते नहीं होगा। गुटखा हलाल है क्या ख्याल है जी? मकरूह है। मकरूह कह के हलाल कर लिया जाए। और उसके अलावा जो ये फूंकते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है? हलाल या हराम? नहीं, बोल नहीं रहे, इसका मतलब खतरा महसूस रहा कि बोलने के बाद छोड़ना ना पड़ जाए, है ना भाई? मुंह से बोलेंगे हराम है तो कल को सोचेंगे ना भैया क्यों खा रहा हूँ, इसलिए बोलना ही नहीं, चुप रहो ताकि हलाल रह जाए। हमारे चुप रहने से वो हलाल नहीं होगा भाई। हराम है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले अगर हम हैं तो उनकी पसंद नापसंद का हमें ख्याल करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, जो आयत पढ़ी, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाह। मस्जिदों की तामीर वो करता है जो अल्लाह पर ईमान ला चुका है, और मोमिन वो है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। यकीनन सच्चे मोमिन वो हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान लाए, व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, फिर कभी शुबहा नहीं हुआ, कभी शक नहीं हुआ कि अल्लाह ने ये कह दिया थोड़ा मेरे मुनासिब नहीं है। बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने जो कह दिया वही मेरे लिए मुनासिब। इसलिए कि हम गुलाम हैं, और गुलाम की अपनी कोई चाहत नहीं होती साहब, गुलाम की अपनी कोई चाहत नहीं होती। अगर गुलामी वो कबूल करता है तो, अब नहीं तो जिद कर लो, भाग जाओ, कुछ नहीं मना किया, अल्लाह ताला ने जबरदस्ती किया आपके साथ, ला इकराह फिद्दीन, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तो ईमान इस बात का नाम है कि हम अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के हवाले कर दें, जिस चीज की इजाजत दे वो करें, जिस चीज की इजाजत ना दे उसे ना करें। पहला बताया मैंने कि मस्जिद में दाखिल हो तो दाहिने पैर से दाखिल हो तो उससे पहले ही से अपनी तैयारी करके चलें, अच्छे कपड़े के साथ चलें। और उसके बाद बताया कि ऐसी चीज खा करके ना आए जिससे किसी को तकलीफ हो, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। इसलिए हराम से बचना और ज्यादा जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में बहुत सख्त थे, यहाँ तक कि एक शख्स को मस्जिद से निकलवा दिया। सहीहा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि एक शख्स मस्जिद में कुछ ऐसी चीजें खा करके आया जिससे उसके मुंह से बदबू आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको यहाँ से निकालो, ले जाओ बाहर। अब रसूल वाली हालत तो नहीं है, अगर इमाम साहब जिद कर लें तो शायद दूसरे दिन उनको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। मसला टेढ़ा है तो ठीक है, हम आपको भगा नहीं सकते, कह तो सकते हैं, अल्लाह के रसूल के हवाले से ये बात कह सकते साहब गलत है, मैं भी पसंद नहीं करता, मेरा रब भी पसंद नहीं करता, आपकी मर्जी। अगर रब की नापसंद के साथ आप उसकी मस्जिद में आना चाहते, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। और इसी तरीके से एक जो बहुत बड़ी खराबी मस्जिदों में पाई जा रही है वो ये है कि बाज दफा कुछ लोग जो नादान होते हैं, अगर मस्जिदों में खिड़कियां लगी हुई हों और उन्हें नाक साफ करने की जरूरत हो या थूकने की जरूरत हो, खिड़कियां खोल के धड़ाम से अपना काम कर लेते हैं, ना इस बात का लिहाज करते कि दाहिनी तरफ थूका कि बाईं तरफ थूका कि किबला की तरफ थूका। ये बड़ी खतरनाक बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इसी तरीके से एक मर्तबा तो आपने एक इमाम को देखा, महल्ले वाला इमाम था, वैसे हर महल्ले में मस्जिद होनी चाहिए इस्लामी हुक्म के लिहाज से, ताकि आसानी हो नमाज पढ़ने में। तो महल्ले के इमाम साहब थे, इमाम साहब ने किबला की तरफ थूक दिया मस्जिद में। अल्लाह के रसूल साहब ने देखा और महल्ले वालों को बुलाए, जिम्मेदारों का इसको अभी निकाल खाली कर दो मस्जिद से। इसको इतनी भी तमीज नहीं कि मस्जिद में किबला की तरफ नहीं थूकना चाहिए, निकाल दिया। अब बताइए कितनी सख्ती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में कि किबला की तरफ थूका जाए। हालांकि मस्जिद के अलावा भी किबला की तरफ थूकने से ममानियत है, इसलिए इससे बचना चाहिए। मस्जिद को हर तरह से पाक साफ रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
آپ نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب، ہر محلے میں مسجد بنائے جائے اور اسے پاک صاف رکھا جائے، پاک صاف رکھا جائے، اور ساتھ میں فرمایا تطیب، اور اس میں خوشبو پھیلائی جائے۔ اب ابھی آپ نے سنا کہ لہسن پیاز کھا کے نہ ہے، اور ابھی یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس میں خوشبو پیدا کی جائے، تو خوشبو کیسے پیدا ہوگی؟ جی اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو خوشبو کی چیزیں لا کے رکھ دیں۔ ابھی ہم مسجد میں داخل ہوتے، بعض لوگوں نے باقاعدہ عطر لیے ہوئے لگا رہے تھے، ہاتھ میں خوشبو لگا رہے، مسجد میں خوشبو پھیلا رہے، تو مسجد کو خوشبودار بنایا جائے۔ یہ طریقے سے مسجد کا ایک بہت بڑا ادب یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، عام گھروں میں بھی اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں، یہاں کی اجازت یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے کہ اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، غلام ہے، بہت عام طور پر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رہتی ہے، بہت عام طور پر پائی جاتی ہے۔ بلکہ کچھ دنوں پہلے تو ایک اعلان بھی دیکھا، کچھ مسجدوں کے نام بھی اس میں دیے ہوئے تھے، فلاں فلاں مسجد میں لوگ خطبہ چلتا رہتا اور ان کا اپنا خطبہ الگ چلتا رہتا۔ تو مسجدوں میں شور کرنا اس قدر ممنوع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور حضرت عمر نے ایک کنکری اٹھائی اور سعید کی طرف پھینکا، متوجہ کرنا مقصود تھا، سعید کوئی چیز پھینکی، تو حضرت سعید نے دیکھا کہ حضرت عمر مجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھا غور سے تکائی ذرا، حضرت سعید قریب پہ، تو وہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں، ان کو ذرا بلا کے لاؤ ادھر، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ادھر بلا کے لاؤ۔ حضرت سعید گئے بلا کے لائے ان دونوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے پوچھا من این انتما، کہاں کے ہو، کدھر سے آئے، کدھر سے آئے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم طائف کے، مدینہ کے نہیں، اس شہر کے نہیں، اس مسجد کے نہیں ہیں جس مسجد میں بہت درس ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، وہ یا جاہل قسم کے لوگ، ہمیں علم ہے طائف کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میری شہر مدینہ کے ہوتے لأوجعتکما، پیٹائی کی پکی تھی تمہاری۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہوں نا، جن کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، دنیا میں معلوم ہے، آج بھی نام سن کر کے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے لوگوں میں، شخصیت ہی کچھ ایسی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر اس شہر کے ہوتے، تو چونکہ اس شہر میں رسول تھے، رسول نے تربیت کی ہے، اس کے بعد صحابہ تربیت کر رہے ہیں، خلفائے راشدین تربیت کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سب کچھ باتیں معلوم، یعنی گویا تمہیں علم ہوتا، جاہل ہو، نہیں جانتے ہو، اسے چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے شہر کے ہوتے تو چھوڑتے نہیں۔ کیا خیال ہے، سمجھ میں آیا کہ مسجد میں بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں، مسجد میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ کسی قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے سوائے اللہ رب العالمین کے احکامات، رسول کے حدیثوں میں۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآنی دروس رکھیے۔ اسی لیے دروس کے سلسلے میں بھی آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسجد میں، اگر کسی مسجد میں اللہ کے کتاب کا درس رکھا جائے اور لوگ اس میں شامل ہوں، حفتہم الملائکہ، وہ اس گفتگو کی اجازت ہے جو کی جا رہی ہے۔ اب نہیں تو پچھلی بار بھی گفتگو سے منع کیا اگر خود تو بکے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے، تو کیا یہ گفتگو جائز ہے؟ اسی طریقے سے سوال و جواب کی گفتگو جائے جس میں دین سمجھا جائے، لیکن اگر کوئی شخص تجارت کی گفتگو کرنا چاہتا
دنیا داری کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، زمینوں کے بھاؤ کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چیزوں کے بھاؤ کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہاں بیٹھے تو عام طور پر یہی سب ہوتا ہے، فلاں دکان اچھی ہے، فلاں کی چائے اچھی ہے، زمین اس بھاؤ میں ہے، اس دھندے میں بڑا نفع ہے، فلاں دھندا گھاٹے والا ہے، آج کے لیے چیز مدہ چل رہا ہے اور یہ مہنگا چل رہا ہے. یہ ساری گفتگو ہوتی ہے. اگر گفتگو نہیں ہوتی تو اللہ کے حکم کی گفتگو تقریباً نہیں ہوتی. باتیں چھڑتی ہیں، بھلے شروعات اللہ سے ہو مگر باتیں چھڑتے چھڑتے ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ دیگر قسم کی باتوں سے بچا جائے اور دور رہا جائے، بالکل قریب نہ رہا جائے، اور مسجدوں کی طرف دل لگا کے رکھا جائے. ایک مشہور حدیث ہے، بار بار سنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، 7 لوگوں جس میں سے ایک نوجوان ہے. چلیے 7 میں سے 2-4 ہی بتائیے، دیکھتے ہیں کتنے بتا سکتے ہیں. بتائیں اس لیے تاکہ ان 7 میں سے کوئی ایک تو بن جائے. کون کون سے لوگ 7 کس قسم کے، کس صفات والے 7 لوگ ہوں گے جسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی؟ جی، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو. عادل، ارے ماشاء اللہ کیا بات ہے، نوجوان بچہ ہی بتا رہا ہے. اور کوئی؟ جی بس بھائی ختم ہوئی کہانی کیا؟ کچھ لوگ اور بولیں. جی جو ماشاء اللہ، بالکل بالکل غلطی کی طرف، اور غلطیوں میں انتہائی بڑی غلطی زنا کی دعوت. کوئی بہت حسین ترین عورت ہے اور کہنے میں اللہ سے ڈرتا. ابھی شیخ نے اس پر گفتگو کی ہے. جی، اور نوجوان کا دل جو میرے موضوع سے متعلق ہے، جس کا دل اللہ کی مسجدوں سے اٹکا ہوا. نوجوان کا خصوصی تذکرہ ہے. نوجوان حالانکہ کوئی بھی شخص ہو جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا. مسجد سے اٹکنے کا کیا معنی؟ کہ مسجد میں بڑا سکون ملتا ہے، اسی لگی ہوئی ہے، اس لیے دل اٹکا رہے. فرش بہت اچھا ہے، میرے گھر میں اتنا اچھا فرش نہیں، اس لیے دل اٹکا رہے. جی، امام صاحب سے بڑی خصوصی الفت ہے، اس لیے دل اٹکا رہے. یا جائیں گے تو مسجد میں ہر شخص، ہر جانے والوں کو کچھ نہ کچھ انعام ملتا ہے، اس لیے دل اٹکا رہے. پڑھتے رہتے ہوں گے خبر بچوں کے لیے، بچوں کے لیے کہا گیا کوئی جو بچہ دن تک 1 مہینے تک مسجد کا اصل کام کیا ہے؟ بتاؤ، مراکی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، صلاۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ صلاۃ ادا کرو. تو اس کے لیے اٹکا رہے کہ کب میں اللہ اپنے رب کے گھر کب پہنچ جاؤں. رب کے گھر، رب کا انعام لینے کے لیے، متولی صاحب کا انعام لینے کے لیے نہیں، اور اس میں سیٹھ صاحب کے گھر چائے ملنے والی اس لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اللہ کے گھر پہنچ جاؤں. 5 وقت کی نمازیں اس نے فرض کر رکھی، میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے. یہ ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی میں ہم لوگ کوتاہی. بھائی کوئی لوگ، کچھ لوگ ہیں سروس والے یا نہیں؟ اگر 8:30 بجے کے ٹائم کی ڈیوٹی لگی اور وہاں مشین لگا ہو، انگوٹھا چھاپ، انگوٹھے چھاپ سے شروع ہوتا ہے، انگوٹھے چھاپ تک پہنچ گئے پھر ہم لوگ، ہے نا. تو اگر لگا ہوا ہو کہ 8:30 بجے کی ڈیوٹی آپ کی شروع، 8:30 بجے تھم نہیں لگا دیا تو مشین بند کر دی جائے گی، آج آپ ڈیوٹی سے خالی. تو کیا خیال ہے کتنے بجے پہنچیں گے؟ 8:30 پہ پہنچیں گے یا 8:15 پہ؟ بولیں گے 8:30 سے پہلے پہنچیں گے، تاکہ اگر 1-2-4 لائن میں ہو تب بھی میں 8:30 سے پہلے تھم میرا لگ جائے، لیٹ نہ ہو. کیوں؟ یہ ڈیوٹی ہے، اور ہم نے نماز کو ڈیوٹی نہیں سمجھا ہے. مسجد کا جو اصل کام ہے، اس نماز کو ہم نے ڈیوٹی نہیں سمجھا ہے. پڑھ لیں گے، موقع ہے، پڑوس میں ہی بیٹھے رہیں گے. اذان ہوئی، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، حی علی الفلاح کی آواز آئی کہ نماز کی طرف آؤ، یعنی کامیابی کی طرف آؤ. کتنی بڑی کامیابی؟ ایک حدیث ہے نا، وہ آپ سب جانتے ہیں. فجر کی 2 رکعت سنتیں کتنی قیمتی ہیں، خالی بتائیے. جی پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. فجر کی 2 رکعت سنت کتنی قیمتی ہے؟
دنیا و مافیا، دنیا میں جتنی چیزیں سب سے زیادہ قیمتی، یہ جس سے ہماری شروعات ہو رہی صبح کی جس سے شروعات ہو رہی بندے ہوتے، طبیعت نہیں مائل ہوتی ہے، اس میں سنایا جاتا الصلاۃ خیر من النوم، لیکن کہتے نہیں صاحب نیند جیسی پیاری چیز کہاں ملنے والی، ہم ابھی تو سو لینے دیجیے امام صاحب، پھر جب نیند کھلے گی تب پڑھ لیں گے، حرج کیا ہے؟ ارے حرج بہت بڑی چیز ہے، آپ کا تھم نہیں لگا، صبح ہی صبح بے ایمان ہو گئے، صاحب ایمان نہیں رہ گئے، صبح ہی صبح بے ایمان ہو گئے نا، تھم نہیں لگا ہمارا۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بات ختم ہو، وقت بھی ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں مغربی ممالک میں کہیں گیا، مغربی ممالک والے آپ جانتے ہیں بڑے ہی اصولوں کے پابند ہوتے ہیں دنیاوی، اب یہ سماجی اثر پابندی، یہ اثرات جو دینی شخص ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے، تو مسجد میں گیا نماز پڑھنے، حج ہاؤس میں کسی نماز سے وقت پہنچے، اذان ہوئی اور پہنچ گئے، فری تھے پہلے پہنچ گئے، پہنچے تو میرا جو دوست تھا، میں بہت گھور گھور کے دیکھ رہا ہوں مسجد میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، لوگوں مسجد خالی، تو میں نے کہا بھائی اذان کی آواز باہر نہیں گئی تھی، اس لیے لوگ نہیں ہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں تو پابندی اذان کی آواز باہر نہیں، آپ اپنی مسجد میں آرام اندر ہی آواز ہونی چاہیے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب نماز ختم ہوئی مڑ کے دیکھا تو پوری مسجد بھری، پھر میں اپنے دوست کا چہرہ بڑے گھور گھور کے دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے جب شروع میں داخل ہوا تھا مسجد پوری خالی تھی، پلٹ رہا ہوں تو پوری بھری ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا ایک شخص نے کہا اٹ از آور ڈیوٹی، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فریضہ ہے، اور فریضے کو چھوڑا ٹائم پر ادا ہوتا ہے۔ ویسے کوئی ٹیچر ہو، فرض کیجئے اسکول اس کا شروع ہوتا ہے 8 سے 12 تک، اور کہیں ہم 2 سے 5 تک پڑھا لیں گے، کیا خیال ہے؟ کوئی مدرسے والا قبول کرے گا؟ کوئی اسکول والا؟ بھائی میری ٹائمنگ ہے، ایسی ہی نماز کی بھی ٹائم ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، ٹائمنگ اللہ نے دی ہے، فجر کی نماز کو ظہر کے وقت نہیں اور ظہر کی نماز کو فجر کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ مختصراً جو کچھ میں نے اچانک نوٹ کیا، اس میں سے یہ کچھ احترام تھے مساجد کے، جس میں سے پہلا دوہرا دوں تاکہ یادداشت باقی رہے، مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہیں، اس لیے مسجدوں میں جب آئیں تو خالص اللہ کے لیے بن کر آئیں، خالص اللہ کی باتیں کریں، خالص اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ سے دعا کریں، خالص اللہ رب العالمین کو پکاریں۔ مسجد میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اچھے کپڑے پہنیں، باوضو ہوں، پھر مسجد آئیں، داہنا پیر داخل کریں اور مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں۔ مسجد میں داخل